آلہ وصحبہ ومن تبعہم الی یوم الدین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارۃ العلم گوجرانوالہ کے زیر اہتمام علمی و فکری محاضرات کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، الحمدللہ آج اس کا پہلا محاضرہ ہے، محاضرۃ الحدیث۔ ہمارے آج کے جو خصوصی مہمان اس موضوع کے لیے ہم نے جن کا انتخاب کیا، حضرت مولانا مفتی عبداللہ اسلم دام ظلہ، وہ تشریف فرما چکے ہیں۔ میں مختصر سا ادارۃ العلم گوجرانوالہ کا تعارف آپ کے سامنے سلائیڈ کی صورت میں پیش کروں گا۔ تمام احباب 2-3 منٹ کے لیے سکرین کی طرف توجہ فرمائیں۔ ہمارے ادارہ کا جو تعارف ہے، ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ تمام دینی درسگاہیں اپنے اکابرین سے ملے روایتی نہج کے مطابق اپنے صاحبان وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت تعلیمی سفر رواں دواں رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ ضرورت اس امر کی ہے مدارس کے طلباء میں ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ایسا علمی ماحول پیدا کیا جائے جس سے تمام طلباء فضلاء مستفید ہو سکیں۔ خاص طور پر اسکول و کالجز کے نوجوان طلباء کو دینی تعلیم سے روشناس کروایا جا سکے۔ اس مقصد کے تحت طلباء فضلاء کے لیے مختصر و مختلف کورسز اور محاضرات علمیہ کا انعقاد کیا جائے گا۔ عوامی حلقوں اور مساجد میں فہم دین کے عنوانات پر مختلف موضوعات کے کورسز کروائے جائیں گے۔ انہی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ جون 2022 کو ادارۃ العلم گوجرانوالہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی جو ہمارے گوجرانوالہ میں 20 ایسے مدارس ہیں جو وفاق کے تحت اپنا نصاب رواں دواں لیے ہوئے ہیں، ان سے ہٹ کر ان کی علمی گروتھ کو بڑھانے کے لیے، ان کی علمی تشنگی، ان کی علمی جو پیاس ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس ادارے کا ہم نے قیام عمل میں لایا ہے۔ ہمارے ادارہ کے جو سرپرست ہیں، سب سے پہلے جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی دام ظلہ، اور دوسرے جو ہمارے ادارہ کے سرپرست ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی مقیم مدینہ منورہ، میرے مربی و مشفق میرے والد محترم حضرت مولانا عبید اللہ عامر صاحب کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں الحمدللہ ہم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ انہی حضرات کی سرپرستی اور نگرانی میں اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اس ادارہ کے اندر ہم نے گوجرانوالہ سے منتخب مدارس سے کچھ مدرسین اور جو علماء ہیں ماہرین، ان کو ہم نے لیا ہے مجلس مشاورت کے نام سے۔ سب سے پہلے جامعہ نصرت العلوم کے مدرس حضرت مولانا ظفر فیاض صاحب، دوسرے نمبر پہ حضرت مولانا فضل الحادی صاحب، یہ بھی جامعہ نصرت العلوم کے مدرس ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حضرت مولانا عبداللہ راتھر صاحب، ان کا اپنا ادارہ ہے مدرسہ عمر بن عاص۔ حضرت مولانا ڈاکٹر رشید عباس صاحب فاضل دارالعلوم کراچی اشریہ اکیڈمی میں استاد ہیں۔ اور آخری نمبر پہ حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب دارالعلوم فریقیہ کے مدرس ہیں۔ یہ 5 حضرات ایسے ہیں جن سے ہماری اس ادارہ کی مشاورت چلتی رہتی ہے۔ اس ادارہ کے خادمین منتظمین، ان میں سب سے پہلے بندہ کا نام ہے محمد خبیب عامر، حضرت مولانا شیرات نبی صاحب مختصر تعارف فاضل التجوید والقراءہ اور جامعہ نصرت العلوم میں مدرس بھی ہیں۔ حضرت مولانا سلمان صاحب فاضل جامعہ نصرت العلوم مدرس
مدینۃ العلم و دارالعلوم انوریہ، حضرت مولانا طلحہ نصر اللہ صاحب فاضل انوار العلوم گجرانوالہ ماسٹر اسلامک اسٹڈی، اور 5ویں نمبر پہ محمد زہیب عامر فاضل دراسات دینیہ ماسٹر ان اسلامک اسٹڈی۔ یہ 5 احباب کی مختصر سی ٹیم پہ ہم نے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا۔ آنے والے مستقبل دور کے اندر انشاءاللہ جلد ہی ہماری جو اہداف ہیں وہ مختصر حالیہ سرگرمیاں، ان میں سے جو پہلا ہمارا سلسلہ ہے علمی و فکری محاضرات کا جو سلسلہ ہے جو شروع ہو چکا ہے، اسی سلسلے کی کڑی کا آج پہلا محاضرہ محاضرۃ الحدیث کے عنوان سے معنون ہے۔ ہمارے اہداف میں سب سے پہلے جدید طرز پر مبنی دارالقرآن کا قیام ہے۔ نمبر 2، ایک ایسا ریسرچ سینٹر قیام کرنا جس سے امت اور موجودہ جو گجرانوالہ کی ہماری سوسائٹی ہے ان کی رہنمائی کی جائے۔ نمبر 3، دارالتحقیق والارشاد کا قیام۔ نمبر 4، مختلف دینی موضوعات پر لائبریری کا قیام، فزیکل اور ای لائبریری انشاءاللہ جلد ہی ہمارا پروگرام ہے اس پہ کام کرنے کا۔ نمبر 5، طلباء فضلاء کو ایسے فنون سکھانا کہ جب وہ اپنے مدرسے سے فارغ ہو کر جائیں تو معاشی جو تنگی ان بیچاروں کو ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ طلباء فضلاء کے لیے کوئی کمپیوٹر کورس، کوئی جدید بڑے حضرات کی مشاورت سے ہم انشاءاللہ کچھ کورسز کروائیں گے۔ دینی و عصری تعلیم کے بیک وقت حصول کے مواقع فراہم کرنا، مدارس دینیہ اور سکول و کالج کے مستحق طلباء کی مالی معاونت، ادارۃ العلم گجرانوالہ ٹرسٹ کا قیام، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اہداف میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی ان پہ اپنا کام کریں گے۔ تو بلا تاخیر میں اپنے آج کے جو مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عبداللہ اسلم صاحب فاضل فی علوم الحدیث، پاکستان کی دینی درسگاہ، مرکزی درسگاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ سید محمد یوسف بنوری ٹون سے حضرت نے تخصص کیا ہے، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی نور اللہ مرقدہ کے بہت مایہ ناز شاگرد ہیں۔ میں حضرت سے ملتمس ہوں، حضرت اپنا قیمتی وقت نکال کر لاہور سے اسپیشل ہماری اس مختصر سی دعوت میں تشریف لائے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حضرت اپنے مخصوص انداز میں سامعین کو بات۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه إلى غيره او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، میرا جو موضوع ہے حدیث اور علوم الحدیث موضوع ہے۔ ابھی منتظمین نے مجھے بتایا کہ دورہ حدیث کے طلباء بھی ہیں اور یونیورسٹی کے فاضل بھی ہیں، پروفیسر حضرات بھی ہیں، اور مختلف افراد پر مشتمل سامعین ہیں، مختلف طبقات پر مشتمل سامعین ہیں۔ تو ایسے مرحلے پر موضوع کا انتخاب بہرحال دشوار ہو جاتا ہے۔ عام طور پر پہلی نشست میں جب دورہ حدیث کے طلباء اور مدارس کے فضلاء مخاطب ہوتے ہیں تو ہم سند حدیث کیسے پہچانیں، یہ جو موضوع آپ کے سامنے پہلے اسکرین پہ بھی تھا اس پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ علوم الحدیث میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، ایک سند حدیث اور ایک متن حدیث۔ علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
التفقه فی معانی الحدیث نصف العلم و معرفت الرجال نصف العلم، کہ علوم الحدیث کے معانی کا پہچاننا یہ آدھا علم ہے، اور جو علوم الحدیث جو حدیث مبارکہ جن واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، ان واسطوں کا پہچاننا، ان لوگوں کا جاننا، یہ نصف علم ہے۔ تو دور حدیث میں ہمارے ہاں سرد حدیث کی ترتیب چلتی ہے، اس میں احادیث کی تشریح بھی آتی ہے، اس کے معانی کا بیان بھی آتا ہے، اور ایک ایک حدیث پر اس کے متن پر گفتگو ہوتی۔ سند حدیث پر گفتگو کی عموماً نوبت نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن بہرحال ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، اس میں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ بہت ساری چیزوں کو جمع کیا جائے۔ لیکن سند حدیث کی بنیادی معرفت بہرحال یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر محدثین کے منہج کو پہچاننا، محدث نے کس غرض سے کتاب لکھی، اس غرض کا سمجھنا، اس کی شرط کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، احادیث کو جمع کرنے میں اس معیار کا سمجھنا یہ دشوار ہے۔ اور امت میں ہر طبقے کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں، ایسے محدثین رہے ہیں جو سند کو بھی پہچانتے تھے، متن حدیث کو بھی پہچانتے تھے۔ یہ انحطاط تو اب ہمارے زمانے میں آیا ہے کہ ہم متن حدیث کو تو کچھ نہ کچھ پہچانتے ہیں، کچھ نہ کچھ۔ میرے کہنے پہ شاید آپ لوگوں کو اعتراض ہوگا، آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کچھ نہ کچھ کہہ کے آپ نے نا ہماری تنقیص کر دی۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ نہیں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ ایسے ہی سوچ رہے ہوں گے نا آپ لوگ۔ دور حدیث میں ہم نے پوری صحیح ستہ بھی پڑھ لی، اور شرح معانی الآثار بھی پڑھی ہے، موطا امام مالک بھی پڑھی ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے کچھ نہ کچھ۔ تو یہ جو کچھ نہ کچھ ہے، یہ پورے ذخیرہ حدیث کے اعتبار سے واقعتاً کچھ نہ کچھ ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو متن حدیث جس کے پہچاننے کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے تو ہم کچھ نہ کچھ واقف ہیں، اس کی شناخت کا عالم بھی یہ ہے کہ پورے صحیح ستہ کی احادیث سے بھی ہم واقف نہیں ہوتے۔ اور کتب تسعہ یعنی 9 کتابیں جو امت میں معروف چلی آتی ہیں، ان میں صحیح ستہ کے علاوہ موطا امام مالک ہے، سنن دارمی ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ تو کوئی آپ میں سے کوئی ساتھی، کوئی فاضل ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں نے مسند احمد بن حنبل بالاستیعاب پڑھ رکھی ہے کوئی ایسا ساتھی؟ یا کوئی ایسا ساتھی ہو جو یہ کہے کہ میں نے سنن دارمی ابتدا تا انتہا، یہ چلو ابتدا تا انتہا کی بات چھوڑ دیں، نصف کے قریب پڑھ رکھی ہے، کوئی ایسا ساتھی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متن حدیث سے واقفیت کا جو ہمارا دعویٰ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا۔ اب ایک آدمی ہو، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو، اللہ کے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم سے واقفیت کا دعویٰ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ عالم تو اسی کو کہتے ہیں نا جس کے پاس علم ہو، علوم شریعہ سے واقف ہو، تو اس کا شریعت کے بنیادی مصدر سے ناواقفیت کی سطح اگر یہ ہو کہ جو بنیادی کتابیں ہیں، بنیادی دائرے میں آتی ہیں، ان سے بھی ایک دفعہ بھی زندگی میں اس کو واسطہ نہ پڑا ہو، تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ انحطاط کس درجے کا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا۔ تو انحطاط تو ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس انحطاط کو دور کرنے کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے ہاں دشواری یہ پیش آتی ہے کہ جب کوئی آدمی درس نظامی کا فاضل ہو جاتا ہے یا یونیورسٹی میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے،
تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرے سیکھنے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے ایک درجہ اوپر نہیں تو ایک درجہ نیچے ہی صحیح، لیکن ان کے بعد اب میرا ہی نمبر ہے، علامت الدہر میں ہی ہوں، مزید سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ سکندر یونانی تھا نا، وہ دور دراز کے ملک فتح کرتا تھا، تو ان ملکوں میں ایکو ذرا کم کر دیں اگر تو ذرا، دور دراز کے ملک فتح کرتا تھا تو ان ملکوں پہ قبضہ رکھنا مشکل ہوتا تھا۔ جیسے ہی اپنے علاقے میں واپس پہنچتا تھا وہاں کے لوگ بغاوت کر دیتے تھے۔ اس کے کسی وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ ان ملکوں کو جنہیں آپ نے فتح کیا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ان پہ حکمران مقرر کر دیں اور ہر حکمران کا نام بادشاہ رکھ دیں۔ کیوں؟ نفحۃ العرب پڑھی ہے نا حضرات نے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کہا کہ من سمی بسلطان لا یخضع لغیرہ، قریب قریب اس طرح کے الفاظ ہیں۔ جس کا نام بادشاہ رکھ دیا جاتا ہے نا، پھر وہ کسی کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، کسی کے سامنے عاجزی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا نام بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے میں خود بادشاہ ہوں، ہم چما دیگرے نیست۔ تو یہی مثال ہمارے ہاں ہے نا، جیسے ہی درس نظامی کی سند ہاتھ میں ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب میں تو عالم ہوں، اور عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسے سب کچھ معلوم ہے، تو وہ کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ انحطاط ہے، اور یہ صرف حدیث کے معاملے میں نہیں ہے، ہر شعبے میں یہ انحطاط ہے۔ مثلا علم البلاغت ہے، اس کا کوئی ایسا ماہر جس کے پاس آدمی سفر کر کے جائے اور یہ کہے کہ یہ علم البلاغت کا بہت بڑا ماہر ہے، صاحب التصانیف ہے، اس کے اندر صاحب ذوق ہے، اس کو اس پر کام ہے، 15-20 سال اس نے اس پر محنت کی ہے، اس کا ایک بڑا تجربہ ہے، اس کا ایک بڑا نام ہے، ہم سفر کر کے جائیں، اس کے لیے مشقت اٹھائیں، اس کی خدمت میں جائیں تو ہمیں بلاغت کے اعتبار سے فائدہ ہوگا۔ ایسا کوئی ماہر آپ کی نظر میں ہے؟ جی، یا پھر اصول فقہ کا کوئی ایسا بہت بڑا ماہر؟ تو یہ انحطاط صرف حدیث کے شعبے میں نہیں ہے، یہ تو سارے شعبوں میں ہے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں زندگی کا مقصد بنا کے کسی ایک علم کے لیے، کسی ایک فن کے لیے اپنی زندگی کو مخصوص کر دینا اور اس کے لیے محنت کوشش کرتے رہنا اور مشقت اٹھانا، اس کا رواج ختم ہو گیا۔ یہ جو محدثین جن کا ہم تذکرہ کرتے یہ ایسے تھوڑی علم حاصل کرتے تھے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں میں 45 سال تک مدینہ منورہ سے شام آتا جاتا رہا، 45 سال تک مدینہ سے شام اور شام سے مدینہ آتا رہا۔ اب جا کے یہ نوبت آئی ہے کہ اب کوئی نئی حدیث سننے کو نہیں ملتی۔ 45 سال۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے حافظ مزی نے کہ رحل و طوفا، کہ سفر کیا اور ایسا سفر کیا کہ گویا ساری دنیا کا طواف کیا۔ وسمع من العراقیین والخراسانیین والشامیین والحجازیین والجزریین، خراسانیوں سے بھی، عراقیوں سے بھی، اہل شام سے، اہل جزیرہ سے، اہل عرب سے، ہر جگہ جا کر حدیث حاصل کی۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے دنوں اور راتوں پیدل چلاؤں۔ کیا خیال؟ اور مسروق جو مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں ایک حرف کو بسا اوقات ایک حرف کو معلوم کرنے کے لیے دنوں اور راتوں کو پیدل چلاؤں۔ تو علم تو ایسے حاصل ہوتا ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ درس نظامی تو پہلا قدم ہے نا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کے محاضرات یا لیکچر جو ہوئے دور حدیث کے طلباء میں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی
یہ دورہ حدیث ہم نے کر لیا ہے، اب ہمیں سب کچھ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد میں ناکام رہے، کیونکہ دورہ حدیث تو پہلا قدم ہے، اس میں تو آپ کو راستہ چلنا سکھایا گیا ہے، راستہ چلنا ابھی باقی ہے، راستہ چلنا باقی ہے ابھی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت۔ تو اب چونکہ سند حدیث ایک نیا مضمون ہے، اس کو سیکھنا متن حدیث کی نسبت زیادہ آسان تھا۔ ابھی آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ مدرسے کا فاضل ہے، یہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، یہ استاد ہے، یا یونیورسٹی کا فاضل ہے، آپ سب حضرات انشاءاللہ جب اس مجلس سے اٹھیں گے عشاء کے بعد، تو میں سنن ترمذی آپ کے ہاتھ میں دوں گا، 50% سند آپ میں سے ہر آدمی پہچان لے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ تو آسان کام تھا، لیکن کوئی اس طرف آئے تو صحیح، اس راستے پہ چلنا تو شروع کرے۔ محدثین کے راستے پہ چلیں گے تو محدثین جیسے علوم حاصل ہوں گے نا، ان جیسا رسوخ حاصل ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ سند کا جاننا کیوں ضروری ہے، پہلا سوال یہ ہے۔ تو سند کا جاننا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود اللہ نے لی۔ فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب محدثین نے لکھا ہے کہ اس قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں احادیث مبارکہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، کیونکہ احادیث مبارکہ کیا ہیں؟ قرآن مجید کی ہی تشریح، توضیح، تفصیل، قرآن مجید کے احکام کا عملی نمونہ، یہی کچھ ہے نا حدیث مبارک۔ تو قرآن مجید کے صرف الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، بلکہ اس کے معانی اور مضامین کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر اسباب پیدا کیے۔ ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب جو ہے وہ سند حدیث کا اہتمام۔ ابن حزم، ملا علی قاری وغیرہ متعدد حضرات نے لکھا ہے کہ یہ سند حدیث کا اہتمام اس امت کی خصوصیت ہے، گزشتہ امتوں میں سے کسی امت کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ کسی بھی امت کے پاس آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو، پوری دنیا کے اندر جو مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں ان کو دیکھ لیں، کسی بھی امت کے پاس اس کے نبی کے حالات اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں جیسے کہ امت محمد یا علیہ صاحب تحیت والسلام کے پاس محفوظ ہیں۔ کسی بھی ہندوؤں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہود کو دیکھ لیں، بدھ مت کے ماننے والوں کو دیکھ لیں، کسی بھی قوم کے پاس یہ دین ایسے محفوظ نہیں ہے اتنی تفاصیل کے ساتھ کہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، خلوت و جلوت، تنہائی کے اوقات، سفر کے حضر کے حالات، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کی کیفیات، اہل خانہ کے ساتھ رہنے کی کیفیات، شب بصری کی کیفیات، ہر چیز محفوظ ہو، یہ کسی قوم کے پاس ایسا نہیں۔ تو اس کا ذریعہ اور سبب اللہ رب العزت نے سند حدیث کے اہتمام کو بنایا، ورنہ کیسے پتہ چلتا کہ کون سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے، کون سی بات بعد میں کسی نے شامل کر دی، کیسے پتہ چلتا؟ یحییٰ بن سعید القطان اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس حدیث کی، جس بات کی سند معلوم نہ ہو اس کی طرف توجہ نہ کرو، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی بھی ہے یا نہیں فرمائی؟ آج کل کے معاشرے میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ میسج چلنا شروع ہوتا ہے، میرے ٹیچر نے یوں بتایا، 5-6 دن بعد دیکھیں تو چل رہا ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا۔ اب سند حدیث کا اہتمام نہ ہوتا تو کیسے پتہ چلتا کہ
یہ ٹیچر والا معاملہ پیش آیا ہے یا پھر واقعتاً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، کہ سند تو دین کا حصہ ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند نہ ہوتی تو کوئی بھی آدمی اٹھ کے کچھ بھی کہتا. ولیکن اذا قیل له من حدثک، جب اس سے کہا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے، بقیہ، اب وہ لاجواب ہو جاتا، خاموش ہے، کوئی جواب نہیں اس کے پاس. بتانا پڑے گا نا کہ فلاں نے مجھے بتایا، اسے فلاں نے بتایا، پورا سلسلہ ہے. تو صحابہ کے زمانے سے اس کا اہتمام شروع ہو گیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم ہر طرح کی احادیث کو لے لیا کرتے تھے، لیکن لوگوں نے بعد میں گڑبڑ شروع کی، تو اب ہم بھی غور سے دیکھ لیتے ہیں، جس کا حدیث ہونا میں معلوم ہوتا ہے بس اسی کو لیتے ہیں. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم تو دین ہے، اس پر تو دنیا آخرت کی کامیابی کا مدار ہے. حلال و حرام کے فیصلے ہوتے ہیں، جائز و ناجائز کے فیصلے ہوتے ہیں. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو غور سے دیکھ لو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو. تو سند کی وجہ سے ہی اس بات کا اہتمام ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا قابل اعتماد ذرائع سے ہم تک پہنچا. کہہ سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ کسی بھی آدمی نے اٹھ کے کچھ بھی کہہ دیا اور وہ دین کا حصہ بن گیا. آپ نہ اسے قبول کر سکتے نہ اسے رد کر سکتے، ایسا تو نہیں ہے نا. اسی وجہ سے علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ التفقہ فی معانی الحدیث نصف العلم ومعرفۃ الرجال نصف العلم. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سند کے بغیر احادیث بیان کرنے والا تو ایسے جیسے کوئی آدمی اندھیرے میں لکڑیاں جمع کر رہا ہو، کہ معلوم نہیں کسی چیز کو لکڑی سمجھ کر ہاتھ ڈالے اور اژدہا ہاتھ میں آ جائے، سانپ ہاتھ میں آ جائے. حدیث سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول خیال کرے اور در حقیقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ ہو، اس بات کا خطرہ موجود. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاسناد سلاح المؤمن، کہ سند تو مومن کا ہتھیار ہے. اگر ہتھیار نہیں ہوگا تو جنگ میں کیسے اترے گا. اور سند تو مومن کی زینت ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جن کا قول میں نے پہلے بھی سنایا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیننا و بین القوم قوائم، کہ سند کا اہتمام تو ایسے ضروری ہے جیسے سیڑھی ہوتی ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے، تو دین تک پہنچنے کے لیے سند سیڑھی کی حیثیت رکھتی ہے. اور ہمارے درمیان اور مبتدع قسم کے جو لوگ ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، ان کے درمیان یہ سند کا ہی فرق ہے. کیسے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بہت ان مبتدعین کی پھیلائی ہوئی ہے. ہر مبتدع، ہر بدعتی جب اپنی بدعت کی ترویج چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے دلیل گھڑ لیتا ہے. اب اگلا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مان لیا سند کا اہتمام بہت ضروری تھا، لیکن سیاہ ستہ لکھی گئی ہے نا، یہ دیکھیں یہ کتاب موجود ہے نا، تو سیاہ ستہ لکھی جا چکی ہیں، حدیث کی کتاب مدون ہو چکی ہیں، صحیح بخاری موجود ہے، صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے، دیگر کتب حدیث موجود ہیں. تو اب سند کی معرفت کی کیا ضرورت ہے؟ سوال واضح ہے نا، سمجھ آ گیا نا جی. بھائی اب متن حدیث دیکھو، اس پر عمل کرو، اب سند کی معرفت کی کیا حاجت ہے؟ پہلا اس کا ایک تو التزامی جواب ہے اور ایک تحقیقی جواب. التزامی جواب یہ ہے کہ یہ جو سیاہ ستہ کی کتب ہیں یہ 300 صدی ہجری سے پہلے لکھی جا چکی تھی. محدثین نے
متقدمین اور متأخرین میں جو حد فاصل بیان کی ہے 300 صدی ہجری ہے. صرف امام نسائی رحمہ اللہ جن کا انتقال 303 ہجری میں ہے ان کو بھی متقدمین میں شمار کرتے ہیں. ان کے علاوہ 300 صدی ہجری کے بعد جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوا ہے کسی کو بھی متقدمین میں نہیں مانتے. تو یہ کتابیں تو متقدمین نے لکھی ہیں. تو پورا جو علم، جو اسماء الرجال کا پورا علم ہے وہ کب ایجاد ہوا ہے؟ وہ تو 300 صدی ہجری کے بعد ایجاد ہوا ہے. سند کی اہتمام کا، سند کے رجال کو پرکھنے کا پورا علم وہ 300 صدی ہجری کے بعد ایجاد ہوا ہے. یعنی باقاعدہ جو اس میں تدوین ہوئی ہے، ائمہ تو موجود تھے خیر پہلے بھی، لیکن جو تدوین ہوئی ہے، کتب لکھی گئی ہیں، وہ تو 300 صدی ہجری کے بعد کتابیں لکھی گئیں. یہ حافظ مزی، حافظ ذہبی یہ کب ہیں؟ حافظ ابن حجر 852 ہجری میں ان کا انتقال ہے. علامہ عینی کا 854 ہجری میں انتقال ہے. حافظ سخاوی کا 902 ہجری میں انتقال ہے. حافظ سیوطی جو ہے ان کا 911 ہجری میں انتقال ہے. تو اگر سند کے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، ختم ہو گئی تھی صحیح ستہ لکھنے کے بعد، تو ان لوگوں نے کیوں عمریں خرچ کر دی اس پہ؟ یہ تو التزامی جواب ہو گیا. پھر اصول حدیث کی دیکھ لیں. اصول حدیث کا فن کب مدون ہوا ہے؟ سب سے پہلی کتاب جو مصطلح الحدیث میں باقاعدہ کتاب شمار کی جاتی ہے وہ المحدث الفاصل ہے. 460 ہجری میں ان کا انتقال ہے. ان کے جو مؤلف ہیں علامہ رام ہرمزی، 460 ہجری میں ان کا انتقال ہے. ایسے ہی 360 ہجری میں 360 ہجری میں ان کا انتقال ہے. تو یہ تو سارے بعد میں لوگ آئے ہیں جنہوں نے محنتیں کوششیں کی ہیں. تو اگر اس محنت اور کوشش کی ضرورت نہ تھی تو ان لوگوں نے کیوں کیا؟ تو تحقیقی جواب یہ ہے کہ ہر دور میں ہر فن کے ماہرین کی ضرورت موجود رہتی ہے، ورنہ ان کتابوں کو سمجھنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، ان سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. ایسے تو ہر فن میں ترقی ہوئی ہے، ہر فن میں کام ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علوم الحدیث میں 1400 سال تک امت نے بہت محنت کی ہے، مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو فقہ میں نہیں محنت ہوئی صدیوں تک؟ پھر مفتیان کرام کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے. طب میں نہیں محنت ہوئی، میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں رہی. تو ہر فن کے سیکھنے والوں کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے، اور اس دور میں علوم الحدیث کے سیکھنے والوں کی انتہائی ضرورت ہے. اور دشواری کی بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس طرف متوجہ ہونے والے لوگ بہت کم ہیں. ہمارے ہاں تخصص فی الفقہ کا اشتہار ہوتا ہے، 60-70 لوگ رجوع کرتے ہیں کہ جی ہمیں داخلہ درکار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مفتی بنیں، ہمارے نام کے ساتھ خوبصورت الفاظ میں مفتی کا لقب لکھا جائے. علوم الحدیث کی بات آتی تو کوئی بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات مبارک اتنے بے قیمت ہیں کہ کوئی ان کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک قول اس دنیا اور اس دنیا کی ساری چیزوں کو بیچ دیا جائے، اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. تو یہ تو آدمی کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی حدیث کی اور علوم الحدیث کی خدمت کرتا ہو. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، بادشاہ پر احسان مت دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو. منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، اس کا تجھ پر احسان ہے کہ اس نے تجھے خدمت میں رکھا ہوا ہے. اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشتغل بالحدیث کے لیے، نظر اللہ عمران سمع منا شیئا، کہ وہ آدمی سرسبز و شاداب رہے، کامیاب رہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا ہے جس نے میری حدیث کو سنا اور اس کو محفوظ رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں
قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سب سے زیادہ میرے قریب یہ لوگ ہوں گے جو حدیث میں مشغول ہوں. دنیا میں رزق کی برکت، عمر کی برکت کی بات منقول ہے، تو دنیا اور آخرت میں بے شمار انعامات ہیں اشتغال بالحدیث پر. میں نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے جس کے اندر 60 انعام ذکر کیے ہیں، 40 دنیا کے اندر، 20 آخرت میں ذکر کیے جو اشتغال بالحدیث پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتے ہیں. اور یہ ان فضائل کے علاوہ ہیں جو علم کے فضائل وارد ہوئے ہیں، وہ علم کے فضائل اس کے علاوہ ہیں. تو کتنے اہتمام کی ضرورت ہے، اس علم میں کتنا مشغول ہونے کی ضرورت. تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ ضرورت کیا ہے. تو اب ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس، پوچھتا ہے کہ حضرت یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں فرمائیں، یہ قابل بیان ہے یا نہیں، ہم اس کو آگے بیان کر سکتے یا نہیں کر سکتے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس پرکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے پاس، ہم نے کبھی نہیں سیکھا کہ حدیث کو پرکھا کیسے جاتا ہے، کس درجے کی روایت ہے، کیسے جانا جاتا ہے. تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں، موبائل نکالتے جیب سے، موبائل میں تلاش کرتے گوگل پر کہ کوئی تحقیق مل جائے، مل بھی جاتی ہے. غیر مقلد حضرات جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھ کے ڈالا ہوا ہے نیٹ پہ، کافی محنت کی انہوں نے اس فن میں، میدان میں، تو ان کی تحقیق مل جاتی ہے. تو اب ہر تحقیق سے تو اتفاق نہیں کیا جا سکتا نا، لیکن وہ جو آدمی ہے ہمارا ساتھی ہے نقل کرنے والا، وہ تو ناقل محض ہے. وہ دیکھتا ہے کہ لکھا ہوا حدیث ضعیف ہے، کہتا ہے کہ جی حضرت یہ حدیث تو ضعیف. اب کہنے والے کا کیا تاثر ہوتا ہے کہ یہ حدیث قابل بیان نہیں ہے. سننے والا جس کو آپ نے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا کیا تاثر ہوگا کہ یہ حدیث، حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ حدیث بیان نہیں کی جا سکتی، ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب آج کل ایسا کر دیا گیا کہ مردود، ناقابل قبول، یہی مطلب کر دیا گیا نا، معاشرے میں ہمارے یہی سمجھا جاتا ہے. حالانکہ حدیث کے راوی کے ضبط میں اگر معمولی سی خفت آئے، آپ سب حضرات نے اصول حدیث پڑھی ہے، نخبۃ الفکر تو اکثر حضرات نے پڑھی ہوگی نا، شرح نخبہ، تو تھوڑی سی خفت آ جائے تو حدیث صحیح کے درجے سے اتر کر حسن لذات ہی کے درجے میں آ جاتی. بسا اوقات محدثین نے اس ضعف کی طرف اشارہ کیا ہوتا ہے کہ اس راوی کا ضبط خفیف ہے، پھر اس کے بعد اس کو دیگر طرق سے تقویت ملتی ہے، پھر وہ ترقی کر کے صحیح لغیری کے درجے میں چلی جاتی. اب صحیح لغیری ہی وہ درجہ ہے جس سے بخاری اور مسلم بھی بھری ہوئی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے. النکت میں وہ لکھتے ہیں کہ صحیحین میں صحیح لغیری احادیث بکثرت موجود ہے. اب دیکھیں، صحیحین کے درجے کی روایت تھی اور آپ نے اس کو کہاں پہنچا دیا، ضعیف، ناقابل قبول اور مردود کے درجے میں جا پہنچایا. اور یہ خرابی کیوں لازم آئی؟ اس لیے کہ سند کی معرفت نہیں تھی، حدیث کا حکم معلوم کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہ خرابی لازم ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کہہ دیں گے کہ لا ادری، پورے دیانتداری اور اخلاص سے کام لیتے ہوئے کہہ دیں گے کہ جی مجھے معلوم نہیں. لیکن ایسا کہنے والے کتنے ہوں گے؟ لا ادری کہنا کوئی آسان بات ہے، کیونکہ جب لا ادری کہا جائے گا تو اگلا آدمی چاہے زبان سے نہ بھی کہے، اس کے دل میں جو آپ کی عظمت کا ایک مینار قائم تھا وہ تو ضرور متزلزل ہو جائے گا نا. دل میں کہے گا کہ مدرسے کی 10 سال تک آپ نے دال روٹی کھائی ہے، اس کے بعد ایک اتنی بھی قابلیت نہیں کہ ایک حدیث کے بارے میں ہی بتا سکے کہ یہ آگے بیان کرنی یا نہیں کرنی. یہی کہے گا نا. نتیجہ کیا ہوگا؟ غلط سلط بات بتائے گا. تو پھر عالم تو نہ ہوا نا. عالم تو جاننے والے کو کہتے ہیں، نہ کہ ناقل محض کو. ایک ساتھی سے میں نے کہا کہ جو آدمی سعودی عرب میں کھوتی ریڑھی بھی چلاتا ہے نا، اس طرح نقل محض وہ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے پھر درس نظامی کرنے کی کیا ضرورت؟ عربی زبان سے واقف ہونا کافی ہے، نقل محض ہی تو کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ گوگل سے اٹھا کے نقل کرنا ہے.
اس کے لیے عالم ہونے کی کیا ضرورت؟ تو اس لیے اس فن کو سیکھنے کی ضرورت ہے پورے اہتمام کے ساتھ. اور حدیث جو ہے اس کے 4 درجات ہیں نا. پہلا درجہ وہ روایت ہے جسے کہتے ہیں قابل احتجاج روایت، یہ قابل استدلال کہہ لیں، جسے احکام میں دلیل بنایا جا سکے. اس میں حدیث صحیح آتی ہے، حسن لذات ہی آتی ہے، اور صحیح کی دونوں قسمیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، اور حسن کی دونوں قسمیں، حسن لذاتی اور حسن لغیری، چاروں صورتیں آتی. پھر اس کے بعد ضعیف حدیث کے درجات ہیں. ایک وہ ضعیف روایت ہوتی ہے جو احکام کے علاوہ میں بیان کی جا سکتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف قابل تحمل ہے، قابل اعتبار درجے کی ضعیف. اعتبار کا مطلب ہوتا ہے محدثین کے نزدیک کہ اس کے ہم شواہد تلاش کریں گے، اس کے مطابعات تلاش کریں گے، دیکھیں گے کہ کسی اور نے بھی یہ بات کی ہے یا نہیں کی. اگر کسی اور نے بھی یہ بات بتائی ہے تو پھر اس حدیث کو قوت حاصل ہو جائے گی اور یہ حسن لغیری ہی کے درجے میں چلی جائے گی، یہ مطلب ہوتا ہے. تو ایسی حدیث جو ہے احکام کے علاوہ میں، اگر اس کے مطابعات نہیں بھی ملتے تو بھی احکام کے علاوہ میں قابل قبول ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے شدید ضعیف کا درجہ، وہ کہیں بھی قابل قبول نہیں ہوتی. اب ایپ میں لکھا ہوتا ہے کہ ھذا الحدیث ضعیف، تو ضعیف سے کون سا ضعیف مراد ہے؟ قابل اعتبار درجے کی ضعیف مراد ہے کہ ہم احکام کے علاوہ میں اس کو بیان کر لیں، یہ شدید ضعیف مراد ہے کہ کہیں بھی قابل بیان نہیں ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مثلاً میں آپ کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو بہت اچھی بھی لگے گی. مشکات شریف میں ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، کہ جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ علم کے حصول میں لگا ہو، علم کے طلب میں لگا ہوا ہو، اور مقصود اس کا کوئی دنیا کمانا نہ ہو، مقصود اس کا یہ ہو لیحیی بہ الاسلام کہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے گا. فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا. وہ درجہ کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح میں لکھا ہے وہی مرتبۃ النبوہ، وہ نبوت کا رتبہ ہے جو اس کو حاصل نہیں. اور یہ کس کی فضیلت ہے؟ عالم کی فضیلت نہیں ہے، یہ طالب علم کی فضیلت ہے. آپ میں سے ہر شخص حاصل کر سکتا ہے موت تک علم حاصل کرنے کی نیت کر کے. تو یہ بات تو چلو پوری ہوگی، سمجھ آ گئی نا فضیلت آپ کو. اب اس حدیث کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے کسی بھی ایپ میں وہاں لکھا ہوگا ضعیف. اب آپ میں سے کوئی ہے جو یہ بتائے کہ یہ ضعیف سے کون سی ضعیف مراد ہے؟ فضائل میں نا یہ حدیث. تو اگر تو ضعیف قابل اعتبار درجے کی ضعیف مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس کو نقل کر سکتے ہیں، اس پہ جو ملنے والا اجر و ثواب ہے اس کی اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے محنت اور کوشش کر سکتے ہیں. اور اگر شدید ضعیف ہے تو پھر اس کا مطلب ہے بیان نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے. تو وہاں تو لکھا ہوا ہے صرف ضعیف، تو کون سا ضعیف مراد ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ جی تو اس لیے اس فن کو سیکھنا ضروری ہے، بغیر سیکھے یہ معاملات نہیں حل ہو سکتے. علمی انحطاط کا موجودہ دور میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، اور یہ ہر باطل فرقہ اس بات کو سمجھتا ہے، قادیانی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، دیگر جتنے بھی باطل فرقے وہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں ان پر حدیث کے معاملے میں حملہ کیا جا سکتا. ہمارے مولوی صاحب ہوتے ہیں، دوسرے فرقے کا آدمی آتا ہے، مولوی صاحب اس کو حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے اندر حشیم ابن بشیر ہے جو مدلس ہے، ضعیف ہے. ضعیف ہے کیوں جی؟ اس میں حشیم ابن بشیر ہے جو مدلس ہے. اب مولوی صاحب کو کیا پتا حشیم ابن بشیر کون ہے، کہاں رہتا تھا، مدلس ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے تو تدلیس کی وجہ سے راوی ہمیشہ ضعیف ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟
اگر وہ تدلیس کرتے بھی تھے تو تدلیس کی کون سی قسم ان کے ہاں پائی جاتی تھی، یہ ساری باتیں تو معلوم نہیں ہیں۔ اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ بھی آگے سے مناظرانہ ہتھ کنڈا استعمال کرے گا کہ جی آپ کو یہ حدیث کی عربی عبارت پڑھنی آتی ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں وہ تو مجھے نہیں آتی، تو یہ بس اس کو دبا لے گا یہیں پہ، عربی عبارت تک پڑھ نہیں سکتے اور حشیم ابن بشیر اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ تو مناظرانہ ہتھ کنڈے سے تو اس کو مغلوب کر لیا، لیکن حقیقت بات یہ تھی کہ آتا اس کو بھی کچھ نہیں تھا، یہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ علم اس کے پاس بھی نہیں، تو یہ علم سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ہمارے اکابر علماء کرام کی میراث ہے۔ 1400 سال سے علماء کرام ان علوم کے حامل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آج بھی ان علوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کابر علماء دیوبند تو اس میں بڑے ماہر تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کی اعلاء السنن اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی فتح الملہم اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی بذل المجہود اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، منحت المغیث اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہمارے کابر علماء دیوبند نے تو اس پہ بہت کام کیا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کے کام دیکھیں، فیض الباری دیکھیں، ٹھیک ہے جی، عفو الشذی دیکھیں، اور کتنے کام ہیں علماء دیوبند کے۔ علماء دیوبند کو تو اس فن کے اندر خاصی مہارت حاصل تھی، اب ان علوم کا کوئی وارث نہیں رہا جو یہ چاہتا ہو کہ میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلوں اور میں بھی ویسی مہارت حاصل کروں جیسی ان حضرات کو حاصل تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان علوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کب ہے؟ تو اب جو ہے ہم یہ پہلی نشست میں اس کے بنیادی تعارف سند کا کرواتے ہیں۔ یہ سند کے مکثرین ہیں، مکثرین سے مراد ایسے ائمہ روات ہیں کہ جو کثرت سے سند میں استعمال ہوتے ہیں، تو ہم ان کا تعارف کروائیں گے، اور ایک دو اس سے پہلے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں جس سے آپ کے لیے بات شاید مزید واضح ہو جائے گی۔ بعض حضرات اس موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چلو ٹھیک ہے، معنی بہت اہم ہے، لیکن لاکھوں روات ہیں، ان لوگوں کا حافظہ بہت قوی تھا، ہم لوگوں کا ویسا حافظہ نہیں، اس لیے ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس سے باہر ہے، بھئی ہم کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا اشکال یہ ہے کہ اس پہاڑ پر ہم نہیں چڑھ سکتے۔ تو بھائی اس میں بہت زیادہ رٹا لگانے کی، یاد کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے حافظے والے لوگ رہے ہیں، ہر کسی کا حافظہ قتادہ بن دعامہ جیسا یا حافظ ابن حجر جیسا نہیں تھا، ٹھیک ہے جی؟ قوی حافظے والے بھی تھے، متوسط درجے کے حفظ والے لوگ بھی تھے، کمزور حفظ والے بھی تھے۔ یہ جو جرح تعدیل کی کتب بھری ہوئی ہیں کہ فلاں کا ضبط بھی کمزور تھا، فلاں کا ضبط بھی کمزور تھا، فلاں کا ضبط بھی کمزور تھا، تو بھائی اگر سارے ہی ایسے بہترین قسم کے حافظے والے تھے تو یہ ضبط کمزور والے لوگ کہاں سے آ گئے؟ پھر بھی ان کا ہر آدمی محدثین کو پہچانتا تھا نا، سند کے رجال کو پہچانتا تھا نا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بہت سارے مقامات پر شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاں کہیں حدیث زیادہ ضعیف ہوگی، شدید ضعیف ہوگی تو میں بیان کروں گا، لیکن بہت سارے مقامات پر بیان نہیں کیا۔ تو حافظ ابن حجر اور علامہ ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا ضعیف ہونا مشہور ہوتا تھا، ہر آدمی پہچانتا تھا، اس وجہ سے بیان نہیں کرتے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ بعد میں ایک زمانہ آئے گا جب اس ذوف کو کوئی بھی نہیں پہچانے گا، امت کی عوام تو کیا، امت کے خواص اور علماء نہیں پہچانیں گے۔ یہ بات معلوم ہوتی تو ضرور بتاتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر طرح کا کے حفظ والے لوگ ہوتے تھے، تو یہاں پر تو بہت زیادہ یاد کرنے کا کچھ نہیں، یہاں تو لوگوں کو پہچاننا ہے نا، اور کسی بھی فرد کو 2 منٹ میں آپ پہچان سکتے ہیں۔ جیسے یہ صاحب ہیں، ان کا نام خبیب عامر ہے، نام پتہ چل گیا۔ والد صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد عبید اللہ عامر صاحب۔ والد صاحب ان کے اس مسجد کے امام ہیں، اس مسجد کے خطیب ہیں ان کے والد صاحب، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟
بنوری ٹاؤن، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اب یہ 2-4 منٹ کے اندر آپ سب ان کو پہچان رہے ہیں نا، تو اسی طرح سے راوی کو پہچاننا ہے۔ یہ کام تو خواتین آپ سے بہتر کر لیتی نہیں، کسی خاتون کو دوسری خاتون کے پاس بٹھا دو، تھوڑی دیر بعد اس کا پورا شجرہ نسب بتائے گی۔ اب یہ تو بہت آسان کام ہے، خواتین بھی کر لیتی۔ تو اسی طرح سے راوی کو پہچاننا ہے۔ راوی کو پہچاننے میں 5-6 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد دیکھیں آپ ابھی یہ سارے راویوں کو خود ہی پہچان لیں گے یہیں بیٹھے بیٹھے۔ ایک تو یہ کہ راوی کا نام معلوم ہو۔ بسا اوقات راوی کی نسبت یا کنیت معروف ہوتی ہے، نام معلوم نہیں ہوتا، جیسے بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ ان حضرات کے نام نہیں ہیں۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل، تو نام راوی کا معلوم ہو۔ دوسرا اس کی کنیت معلوم ہو، کس کنیت سے وہ جانا جاتا ہے۔ اسی طرح نسبت معلوم ہو، بخاری تو بخاری ہے تو کیوں بخاری کہتے ہیں ان کو؟ قتادہ بن دعامہ السدوسی، تو بھئی یہ سدوسی کیا ہے؟ تو سدوس قبیلہ تھا، اس کی طرح نسبت کرتے ہوئے ان کو سدوسی کہتے ہیں، السدوسی البصری۔ اس طرح آدمی شناخت میں آنے لگ جاتا ہے کہ فلاں قبیلے کا بندہ ہے، فلاں شہر کا رہنے والا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح اس کی پہچان بڑھنے لگ جاتی۔ تو نام، نسبت، کنیت پر باقاعدہ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ ابو سعد السمعانی ہیں، ان کی کتاب ہے الانساب کے نام سے مشہور ہے، نسبتوں پر ہے صرف کتاب۔ اسی طرح ابن اسیر رحمہ اللہ نے اس کا خلاصہ کیا ہے اللباب فی تہذیب الانساب کے نام سے، اور پھر علامہ سیوطی نے لب اللباب کے نام سے اور مختصر کر دی، ایک جلد میں بھی دستیاب، ہر یونیورسٹی کے فاضل کو کے پاس بھی ہونی چاہیے، اور عالم کے تو ڈیسک پر ہونی چاہیے، سامنے رکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ کیا خیال؟ اور الفاظ کے تلفظ کے لیے، اسماء کے تلفظ کے لیے المغنی فی ضبط اسماء الرجال استعمال کر لیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو یہاں گجرانوالہ سے بھی ملتی ہوگی، المغنی ملتی ہے یہاں پہ، ہاں، پاکستانی کتب خانے والوں نے اب اس کے عکس لے لے کر چھاپ دیے، لاہور کے اردو بازار سے تو عام ملتی ہے۔ دورہ حدیث کے ایک طالب سے ایک دن میں نے پوچھا کہ یہ جو محدثین کے نام آتے ہیں، سند میں نام آتے ہیں، آپ اس کے اعراب کیسے معلوم کرتے ہو؟ تو کہنے لگا ہم اپنے استاد سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا استاد کو جبرائیل علیہ السلام بتا کے جاتے ہیں، وہ بھی تو کسی کتاب سے ہی دیکھتا ہوگا نا، تو اسی کتاب سے آپ کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ ٹھیک ہے استاد سے معلوم کریں، لیکن کتاب سے بھی تو مراجعات کریں نا، ہر وقت استاد تو ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا نا۔ المغنی فی ضبط اسماء الرجال، یہ ہمارے ہندوستان کے عالم ہیں علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ، ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا۔ تو کتنی چیزیں میں نے بتائیں کہ راوی کے نام، نسبت، کنیت کا علم ہو، اور دوسری بات یہ کہ راوی کے طبقے کا علم ہو کہ کس طبقے کا آدمی ہے، صحابہ کے شاگردوں میں آتا ہے، تابعین میں سے ہے، تبع تابعین میں سے ہے، یہ بعد کے لوگوں میں سے ہے۔ جب طبقے کا نہیں پتہ ہوتا نا، پھر اتصال سند کا پتہ چلانا مشکل ہو جاتا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ابن شہاب زہری، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں نا جی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں دونوں کی تاریخ وفات بتاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کر لینا کہ شاگرد ہیں یا نہیں۔ ابن شہاب زہری کی تاریخ وفات ہے 124 ہجری، کتنی؟ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ وفات ہے 852 ہجری، 800۔ کیا خیال ہے؟ اب آپ کی کیا رائے ہے، شاگرد ہیں یا نہیں؟ تو طبقے کا معلوم ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ اس طرح کی غلطیاں پھر ہوں گی کہ حافظ ابن حجر کو ابن شہاب زہری کا شاگرد بنائے گا، صحیح ہے جی۔ تو وہ طبقے کا پتہ چلا کیسے چلے گا، وہ بھی اس کتاب سے پتہ چل جائے گا، آسان ہے بالکل معاملہ، ابھی ہم کریں گے تو آپ لوگ طبقات پہچان لیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ کہ راوی کے بارے میں کوئی خاص بات جس سے اس کا کوئی نقشہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک صاحب کو میں نے کچھ حالات لکھنے کے لیے دیے، کچھ محدثین کے، سب کے بارے میں لکھ کے آئے، بہت نیک آدمی تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ کیا پتہ چلے کون آدمی ہے؟ محدث تو سارے ہی ہیں نا، کوئی امتیاز
جیسے ابھی دیکھیں میں ایک صاحب کے بارے میں بتاؤں گا، آپ سب پہچان لیں گے اس کو، قتادہ بن دعامہ السدوسی۔ یہ مادر ذات نابینا تھے لیکن ان کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ سے کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا میں سب سے قوی حافظے والے قتادہ بن دعامہ السدوسی ہیں۔ سعید بن مسیب جو مشہور تابعی ہیں، بلکہ علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ اوسع الناس علما من التابعین، تابعین میں سب سے زیادہ علم والے ہیں سعید بن مسیب، اور افضل التابعین شمار ہوتے ہیں، سید التابعین۔ ان کی خدمت میں یہ قتادہ بن دعامہ السدوسی 7 دن کے لیے گئے۔ تیسرے ہی دن کہنے لگے قم یا اعمی وارتحل لقد انزفتنی، کہ حضرت آپ تشریف لے جائے، آپ نے تو تنگ کر دیا ہے۔ جو سنتے تھے ایک ہی دفعہ سن کے یاد ہو جاتا تھا تو نئی بات پوچھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا صحیفہ ایک ہی مرتبہ سنا تو پوچھا کہ بھئی یاد ہو گیا؟ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ سے زیادہ یاد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور فرمانے لگے، ایک دفعہ خود فرمانے لگے کہ میرے ان کانوں میں کوئی بات ایسی داخل نہیں ہوئی جس کو میں کبھی بھول گیا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو دعویٰ پسند نہیں آتا نا، پھر وہ غلام سے کہنے لگے کہ میرے جوتے لاؤ، تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تو یہی بھول گئے کہ میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی۔ حافظہ ان کا ایسا ہی تھا۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ عراقیین میں نے قتادہ سے زیادہ حافظ کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ نے کوئی تجھ جیسا آدمی بھی پیدا کیا ہوگا۔ اب ان کی ایک خاص بات کہ حافظے میں یہ بے نظیر قسم کا حافظہ، یہ آپ کو معلوم ہوا تو قتادہ بن دعامہ السدوسی کو سب لوگ پہچان گئے ہو نا، جہاں کہیں سند میں لکھا ہوا آ جائے حدثنا قتادہ تو پہچان لوگ ہیں نا، یہ وہی قتادہ ہیں جن کے حافظے کے قصے مشہور ہیں۔ تو راوی کو پہچاننا کتنا آسان کام ہے۔ کسی نے کوئی رٹے لگائے ہیں، کوئی تسبیحیں پڑھی ہیں قتادہ بن دعامہ کے نام کی؟ بہت آسان کام تھا۔ کیا خیال ہے؟ اسی طرح سے محدثین کو اس پر حکم، محدثین کا ہاں اس کا کیا حکم ہے، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ سند میں اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ سند ضعیف تو نہیں ہو جا رہی تھی اس کی وجہ سے۔ محدثین ایک بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو خود بخود سند ضعیف ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ محدثین کہہ رہے ہیں کہ سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں ثقہ ہے، امام ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ بہترین قسم کی سند چل رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ آخری بات یہ ہے کہ اس کے اساتذہ اور شاگردوں کا علم ہونا۔ اگر اساتذہ اور شاگردوں کو پتہ ہوتا ہے تو اس سے بھی راوی پہچان میں آتا ہے۔ مثلا وکیع بن الجراح، اس کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے، لیکن ابھی جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص شاگردوں میں سے ہیں، بڑے مشہور محدث ہیں، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے استاد۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اب آپ پہچان لیں گے سب وکیع کو، جب ان کا نام سامنے آئے گا آپ کو یاد آئے گا نا، یہ امام شافعی کے استاد ہیں جن کے بارے میں امام شافعی نے کہا تھا شکوت الی وکیع سوء حفظی، آئے گا نا یاد؟ تو اس طرح سے اساتذہ اور تلامذہ کے پہچاننے سے بھی راوی پہچان میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ عملاً اس کا نمونہ ہم عشاء کے بعد دکھائیں گے۔ ابھی جو آپ حضرات موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ عشاء کے بعد ضرور بیٹھیں، کیونکہ ابھی تک کی جو گفتگو تھی وہ تو تمہیدی گفتگو تھی، ابھی اصل جو مضمون ہے وہ دینا آپ کو باقی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عشاء کے بعد کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔